حضرت امام شافعی آپ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کو پھر بڑی محنت کے ساتھ ترتیب دیا، اس کے بعد اس کتاب کو اپنے متعلمین، اپنے شاگردوں کے سامنے اس کو پڑھا، ایک بار، دو بار، تین بار پڑھا بھی اور پڑھوایا بھی، 20 بار اس کتاب کو پڑھا گیا، ہر بار اس کتاب سے کوئی نہ کوئی غلطی سامنے آ جاتی۔ حضرت امام شافعی نے یہ سارا معاملہ طے کرنے کے بعد فرمایا دنیا کے اندر ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں، وہ قرآن کریم، باقی دنیا کی کوئی کتاب غلطی سے پاک نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر فرماتے ہوئے اس بات کو بیان کیا، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے گزارش کی یا رسول اللہ، ان فتنوں کے زمانوں میں ہم اپنے ایمان کو سلامت کیسے رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو بندہ اس کو تھامے رکھے گا وہ فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگا، بچا رہے گا، اور وہ بندہ دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جائے گا۔ جو بندہ فتنوں کے زمانے میں کتاب اللہ کے ساتھ جڑا رہے، کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے، کتاب نور بھی ہے، یہ علوم کا مرکز بھی ہے، علوم کا مصدر بھی ہے، رحمت کا مصدر بھی ہے، رحمت کا مرکز بھی ہے، یہ منبع رشد و ہدایت بھی ہے قرآن کریم۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے بارے ہم یہ کہیں کہ یہ کامل ہے، لیکن جب قرآن کریم کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ نے کامل کتاب اپنے حبیب کو عطا کر کے دنیا میں، یہ کتاب جب نازل ہوئی تب سے لے کے اب تک بڑے مراحل سے ہمارے تک کتاب اللہ، یہ جو قرآن کریم پہنچا ہے، یہ آسانی سے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے، جنگ یمامہ کے اندر ایک کثیر تعداد حافظ قرآن صحابہ تھے کی شہید ہو چکی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین قرآن کریم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، اس کو ایک صحیفے میں بند کریں، مختلف جگہ پہ لکھا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد یہ اس حالت میں نہ رہے۔ ویسے تو اللہ جل جلالہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، قرآن کریم قیامت تک کوئی بدل بھی نہیں سکتا اور تعریف بھی نہیں کر سکتا، یہ جس حالت میں نازل ہوا ہے قیامت والے دن بھی اسی حال میں لایا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ امیر المومنین قرآن کریم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عمر میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ حضرت فاروق اعظم پھر حاضر ہو گئے، تیسری مرتبہ پھر حاضر ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں اس بات کو ڈال دیا اور میرے سینے کو کشادہ کر دیا کہ عمر فاروق جو بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے، ہمیں کتاب اللہ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے۔ اب اس وقت کے جو قرآن کے ماہر تھے، جو قرآن کریم کی یادداشت جن کو تھی، قرآن کریم جن کے سینوں میں محفوظ تھا، ان لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، کچھ لوگ اس کمیٹی میں شامل ہوئے جن کا سربراہ مقرر کیا گیا حضرت زید بن ثابت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے تھے، دیگر احباب بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ حضور کے زمانے میں بھی یہ کام کرتے رہے، قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ لکھتے رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو آپ جمع کریں اور ایک جگہ پہ اکٹھا کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اگر یہ کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کھود کے اس میں سے راستہ نکالو یا ایک پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کر دو، فرماتے ہیں یہ کام آسان ہے، لیکن قرآن کریم کو اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہر آیت
اس کی تحقیق کی جائے کہ وہ واقعی قرآن ہے یا نہیں. کوئی بندہ اپنے پاس سے تو آ کے نہیں کہہ رہا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کو لکھ. وہ پتھر منگوائے گئے, وہ چمڑے کے پتے منگوائے گئے, جہاں جہاں قرآن لکھا تھا ان کو اکٹھا کیا گیا. پھر حضرت زید بن ثابت نے بڑی محنت کے بعد قرآن کریم کو اکٹھا کیا, اور قرآن کریم کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ادھر مدینہ پاک میں رکھوایا. بعد میں حضرت حفصہ کے پاس گیا اور حضرت عثمان کے دور میں پھر اس کی نقلیں تیار کروا کے مختلف جگہوں پر وہ بھجوا دی گئی تاکہ پوری دنیا کے اندر یہ جو کتاب ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہے. صحابہ کرام نے بڑی قربانی دی ہے قرآن کریم کو ایک جگہ پر اکٹھا رکھنے کی. حتیٰ کہ ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ جس گھر سے قرآن ملتا تھا اس گھر والوں کو ختم کر دیا جاتا تھا. اسپین میں دیکھیں آپ 700 سال تک اذان نہیں ہوئی, لیکن وہ 700 سال تک قرآن کریم بغیر کتاب کے سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا. کتابی شکل موجود نہیں تھی اس ملک میں, لیکن پھر بھی یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا. حتیٰ کہ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان دنوں اسپین گیا تھا کہ جب وہاں پہ پابندی تھی کہ کوئی بندہ بھی قرآن پاک اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا, کہیں پہ بھی یہ کتاب موجود نہیں تھی. تو پھر میں حیران ہو کہ جن کے گھر گیا ہوا تھا ان سے پوچھا کہ آپ کو قرآن آتا ہے؟ انہوں نے کہا آتا ہے. کہا جی یہ نے قرآن کھول کے دیا کہ پڑھو. کہا اوپر سے دیکھ کے نہیں آتا, زبانی آتا ہے. تو بڑا حیران ہوا کہ زبانی قرآن پاک نہ دیکھا ہے نہ انہوں نے شکل دیکھی, تو پھر ان کو کیسے یاد ہو گیا؟ تو کہا ہم مسلمانوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گے. اگر کوئی سبزی بیچ رہا ہے تو وہ ساتھ سبزی بھی بیچے گا, تو اس کے پاس جو بچے کام کریں گے وہ ان کو قرآن کی تعلیم بھی دے گا. تو اس طرح سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا. 7 صدیاں قرآن سینہ بسینہ منتقل ہوا. ایک لفظ بھی کوئی قرآن کا نہیں بدل سکتا. دنیا کے حالات کیسے بھی ہو جائیں, قرآن اپنی اصلی شکل میں باقی رہے. کچھ بھی ہو جائے قرآن نہیں بدلا جا سکتا. وہ کسی نے کہا تھا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. کچھ بھی ہو جائے قرآن نہیں بدل سکتا. قرآن کریم کو بڑی مشکل کے ساتھ, بڑی تکالیف کے ساتھ, بڑی آزمائشوں کے ساتھ اور بڑی محنتوں کے ساتھ اکٹھا کیا. قدر ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اکٹھا کیا. ہم لوگوں کو تو آنگلی ہے, ہمارے سامنے قرآن موجود ہے. دنیا سے جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے. ساری زندگی پاس پڑا ہوا ہے, قدر نہیں ہے قرآن کریم. لیکن یہ یاد رکھیں اس قرآن کو اکٹھا کرنے کے لیے, اس کے نزول سے لے کے اس کی تکمیل تک بڑے مراحل تھے اور بڑے مشکل مرحلے تھے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں غلطی نہیں. حتیٰ کہ قرآن کریم کے بارے یہ کہا گیا, قرآن کریم نے بیان کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اگر تم قرآن میں کوئی شک دیکھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کی مثل کوئی کتاب لے آؤ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان نے لکھا ہے تو اس کی مثل کوئی کتاب تم بھی لکھ لاؤ. 1400 سال گزر چکے ہیں, کوئی بندہ بھی قرآن کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتا. یہ بے عیب ہے, بے مثل ہے. اچھا ویسے ایک بات ہے کہ جب اس قرآن کی کوئی کتاب مثل نہیں ہو سکتی, اس طرح کی کوئی کتاب اور نہیں ہو سکتی, تو جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. جیسے یہ بے مثل ہے ویسے صاحب قرآن بھی بے مثل ہے. جیسے یہ بے عیب ہے جن پر نازل ہوئی وہ بھی بے عیب ہیں. یہ کامل اور اکمل کتاب ہے, جن پر نازل ہوئی وہ بھی کامل اور اکمل نبی بنا کر تھے. جب کتاب لکھ لی, غور و فکر کیا, اس کو ایک صندوق میں رکھا اور اپنے متعلمین کو کہا, شاگردوں کو کہا کہ اس کتاب کو پانی میں بہا دیا جائے. مطالب علم وہ کتاب لے کے گیا اور پانی میں بہا دیا.
بعد میں آ کے پوچھا حضور اس کتاب کو اپنے بڑی محنت سے لکھا تھا، اس کو پانی میں کیوں بہا دیا گیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ یار میں نے بڑا غور کیا، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے ہوتے ہوئے جنید کی کتاب کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا وہ جنید کی کتاب سے بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو جس نے قرآن سے ہدایت حاصل کر لی اس کو جنید کی کتاب کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے اللہ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر سمو لیا تھا۔ جنازہ اٹھا حضرت امام محمد کا، یہ وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، یار کتنا خوبصورت ہے، اور لوگ کہتے تھے یار یہ امت کے اندر ایک عالم ہے اس کا نام محمد ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے، جن کا دنیا کلمہ پڑھتی ہے وہ محمد کتنے خوبصورت ہے۔ ایک یہودی کی یہ خواہش تھی کہ وہ جنازے کو کم کرے، حقوق تو مسلمانوں کی، اس کی بڑی خواہش تھی۔ لوگوں نے پیچھے کیا کہ تو نہ آگے بڑھ، تو مسلمان ہے، اس نے بڑھ کے نہ آگے جنازے کو کندھا کیا۔ جیسے ہی امام محمد کی چارپائی کا کندھا اس نے دیا اور چارپائی اس کے کندھے پر آئی، زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گئے کہ یہ ان لوگوں کی برکت تھی کہ جن کی جنازے بھی لوگوں کو کلمہ پڑھا دیتے تھے۔ قرآن کریم ایک کھلا معجزہ ہے نبی پاک کا۔ ہر نبی کو اس کے زمانے میں وہی معجزہ دیا جاتا تھا جس زمانے میں جس بات کا عروج ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے تو وہاں پہ جو لوہار تھے، لوہے کا کام کرنے والے لوگ اتنے ماہر تھے کہ لوہے کو نرم کر کے وہ ہر چیز بنا لیتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت داؤد کو یہ معجزہ دیا کہ حضرت داؤد لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے، لوہا نرم ہو جاتا تھا، جس طرح ڈھالنا چاہتے وہ ڈھل جاتا تھا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا تو اس وقت طبیب جو ڈاکٹر تھے اتنے ماہر تھے کہ دنیا کی ہر مرض کا علاج کر لیتے تھے سوائے موت کے، برس کے اور مادرزار اندھے، ان تین کو وہ شفا نہیں دے سکتے تھے، وگرنہ دنیا کا ہر علاج ان طبیبوں کے پاس موجود تھا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ دیا، فرمایا اے میرے پیارے نبی، دنیا تمام مرضوں کا علاج کر لے گی، جو ان کے پاس نہیں ہے وہ ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اور فرمایا میرے نبی کو معجزہ یہ عطا کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دیا کہ اے عیسیٰ مردے کے پاس جا کے اس کو کہیں زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ اور پھر کوئی اندھا آتا، ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا، کوئی مرض میں مبتلا آتا، ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو کیا زمانہ دیا گیا، جادوگروں کا زمانہ تھا۔ فرعون نے بڑے بڑے جادوگر بلائے اور کہا کہ ان کا مقابلہ کرو، یہ موسیٰ کا مقابلہ کرو، اگر تم نے مقابلہ کر لیا تو بڑے اعزاز دیے جائیں گے۔ یہ نہیں تھا پتا کہ اللہ نے اس زمانے کا ہی معجزہ حضرت موسیٰ کو دیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کا زمانہ کس بات کا تھا اور حضور کو کیا معجزہ دیا گیا۔ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس کے زمانے تک تھا، لیکن حضور کا معجزہ قیامت تک اب باقی رہے گا۔ وہ معجزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس زمانے کے اندر فصاحت اور بلاغت تھی لوگوں میں۔ ایک عرب کا چھوٹا سا بچہ بھی اٹھتا تو اشعار کہنے لگ جاتا، بات کرنے لگ جاتا تو ایک طویل نظم کہتا تھا۔ الف سے اس نے نظمیں شروع کی تو 100 نظمیں کہہ دی، بے سے شروع کی تو پھر 100 نظمیں کہہ دی۔ اتنے ماہر تھے وہ بلاغت کے اندر۔ لیکن حضور کے سامنے جب آئے، تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب حضور کی بات آئی تو اللہ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن کی مختصر سی صورت کئی سال تک خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکی رہی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ قرآن اللہ نے معجزہ دیا۔ وہاں پہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کسی بندے نے کہا ہو۔ ایک بندے نے آ کے آگے لکھ دیا تو قرآن کو اللہ نے اس طرح ایک معجزہ بنا کے حضور کو عطا کیا۔ اور حضور اپنی امت کو یہ کتاب دے کر رہے ہیں اور اس کتاب کو اس طرح تھامیں، یقین کریں۔ حضرت اقبال نے کہا تھا میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن کی، وہی سرمایہ داری ہے بندہ مومن کا دین۔ پیسوں سے ہٹ کر، دنیا سے ہٹ کر اس کتاب کو اپنے سینوں کے ساتھ لگائیں۔
اگر کوئی بندہ بیمار ہے نا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، چاروں کل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، گھوڑا پاس باندھا ہوا تھا اور حضرت یحییٰ پاس جو بیٹے تھے وہ پاس لیٹے ہوئے تھے۔ قرآن کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا بدکنے لگا، آپ نے قرآن پاک بند کر دیا، گھوڑا پرسکون ہوا، کچھ دیر کے بعد پھر تلاوت شروع کر دی، گھوڑا پھر بدکنے لگا، پھر تلاوت بند کی، 3 بار ایسا معاملہ ہوا۔ پھر آپ نے قرآن پاک کو بند کیا، تلاوت بند کی اور اٹھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک سایہ ہے، اس کے اندر چراغ روشن ہے اور وہ دور ہوتا جا رہا ہے حتیٰ کہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کی یا رسول اللہ رات میں یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے تو وہ جو چراغ تھے وہ رب کے فرشتے آئے ہوئے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، تم تلاوت نہ روکتے تو مدینے کے لوگ رب کے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے ساتھ لازم کر لیں، دن میں لازمی وقت نکالیں، قرآن کریم کو پڑھیں، یہ شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، ہر چیز اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔